وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم کیسے تم کفر کر سکتے ہو اللہ کے ساتھ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا اور تھے تم مردہ فَأَحْيَاكُمْ پس اس نے تمہیں زندہ کر دیا ثُمَّ يُمِيتُكُمْ پھر وہ تمہیں مارے گا ثُمَّ يُحْيِيكُمْ پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے تم اللہ کے ساتھ کفر کیسے کر سکتے ہو اے انسانوں تمہیں کفر کرنا کیسے روا ہو سکتا ہے تم کفر کرنے کا اللہ کی بات نہ ماننے کا اللہ سے غافل ہونے کا سوچ بھی کیسے سکتے ہو اللہ رب العالمین ہی تو ہیں کہ تم مردہ تھے تو اللہ رب العالمین نے تمہیں زندہ کر دیا تمہیں نیز سے وجود میں عدم سے وجود میں اللہ رب العالمین لائے اگر اللہ رب العالمین تمہیں پیدا نہ کرتے تو تم پیدا ہی نہ ہوتے تم دنیا میں آتے ہی نہ اگر اللہ رب العالمین تمہیں پیدا فرما دیتے لیکن انسان پیدا نہ فرماتے کوئی جانور کوئی اور چیز پیدا کر دیتے تم اپنی مرضی سے تو انسان نہیں بنے تو اللہ رب العالمین نے تمہیں تخلیق بخشی ہے اللہ رب العالمین نے تم پر ہر قسم کا انعام کیا ہے اور جو اللہ رب العالمین نے تمہیں تخلیق بخشی ہے تم سے پوچھے بغیر تم سے نہیں پوچھا تم نے پیدا ہونا ہے کہ نہیں ہونا اور اگر پیدا ہونا ہے تو کیا ہونا ہے تو جب اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو پھر ہم اس دنیا میں جب اپنی مرضی سے نہیں آئے تو اپنی مرضی سے جائیں گے بھی نہیں اور جب اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو اللہ نے پھر ہمارے لیے کیا مقرر کیا ہے کہ اس زندگی کے بعد دوبارہ موت ہے اللہ کا فیصلہ ہے ہم نہیں مانتے ہم دوبارہ نہیں مرنا چاہتے ہم کچھ نہیں کر سکتے پھر اس دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی جو حقیقی زندگی ہوگی یہ اللہ کا نظام ہے اللہ نے ہم سے پوچھ کے نہیں بنایا اللہ خالق کائنات ہے اللہ نے پوری کائنات بنائی ہے اس کائنات بنانے کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوق پیدا فرمائی ہے تو جب پہلی زندگی اللہ نے سراسر اللہ کی عطا ہے تو پھر اللہ نے سسٹم بنایا ہے موت بھی ہے دوبارہ اور پھر دوبارہ زندگی بھی ہے جو حقیقی زندگی ہے جس زندگی کے لیے اس پہلی زندگی کے اندر کچھ کرنا ہے اگر پہلی زندگی کے اندر کچھ کریں گے تو پھر وہ جو حقیقی زندگی ہے جس کو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انما هذه یہ تو دوسری زندگی ہے پہلی زندگی کے بارے میں انما الحیات الدنیا لعب وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ اور جو آخرت کا گھر ہے وہ ہے اصل زندگی تو یہ پہلی زندگی بھی اللہ رب العالمین کی عطا کردہ ہے ہم سے پوچھ کر اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا نہیں کی ہم سے پوچھ کر
ہم سے مشورہ کر کے اللہ نے نہیں کیا، تو پہلی زندگی میں اللہ نے اپنے فیصلے سے بھیجا ہے۔ جب اللہ نے اپنے فیصلے سے بھیجا ہے تو اللہ بتائیں گے اللہ نے کیوں بھیجا ہے، اور یہ پہلی زندگی کب ختم ہوگی، اور حقیقی زندگی کون سی ہے، پہلی کہ دوسری۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قرآن کریم میں جگہ جگہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے بتایا ہے، اصل زندگی اخروی زندگی ہے، تو ہمیں اصل اخروی زندگی کے لیے کام کرنا ہے۔ اس پہلی زندگی کے اندر ہمیں اخروی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اللہ نے ہمیں جس مقصد کے لیے بھیجا ہے اس مقصد کو اپنی حد الوسع پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر ہم نے پورا کر دیا تو پھر ہم اخروی زندگی میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، اس دنیا میں بھی، اور اگر نہیں کیا تو دنیا بھی ناکام اور آخرت بھی ناکام۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں عدم سے وجود بخشا ہے، اور صرف اس وجود تک سب کچھ نہیں ہے۔ ہم کہ نہیں جی نہیں، ہم مرنا نہیں چاہتے، یا اگر ہم مر جائیں تو ہم دوبارہ زندہ نہیں ہونا چاہتے، یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو تم اللہ کے ساتھ کفر کر کیسے سکتے ہو اس زندگی کے اندر؟ یہ پہلی زندگی کو اللہ نے امتحان بنایا ہے، دوسری زندگی کو اللہ نے جزا بنایا ہے۔ اس امتحان میں جو کامیاب ہو گیا وہ اخروی زندگی اچھی گزارے گا، بہت اچھی گزارے گا، اور دنیا کی زندگی میں بھی کامیابی انسان کو حاصل ہوگی۔ اور اگر اخروی زندگی میں انسان ناکام ہو گیا، جو اصل ناکامی ہے اس کے اثرات دنیا کی زندگی میں بھی پڑیں گے۔ تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھو تو تم اللہ کے ساتھ کفر کر کیسے سکتے ہو؟ انسان یہ سوچ بھی کیسے سکتا ہے کہ انسان اس خالق کائنات کی اور ہمیں پیدا کرنے والے کی نافرمانی کرے؟ کیف تکفرون باللہ، تم کیسے کفر کر سکتے ہو اللہ کے ساتھ؟ جب انسان اپنی مرضی سے آیا نہیں ہے دنیا کے اندر، جب انسان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، صرف پیدا نہیں کیا، دنیا کے اندر رہنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، ہدایت بھی دی ہے، تو انسان باقی اختیار دے دیے ہے، اس اختیار کی بنا پر انسان کے لیے جنت یا جہنم ہے، تو انسان اس اختیار کا غلط استعمال کر کیسے سکتا ہے؟ جب اللہ نے انسان کو عقل بھی دی ہے، انسان پھر اللہ کی نافرمانی کیسے کرے گا؟ اور اللہ کی نافرمانی کر کے جائے گا کہاں؟ کہیں جا تو سکتا نہیں ہے، کہیں بھاگ تو سکتا نہیں ہے، اللہ کے فیصلوں میں خلل ڈال نہیں سکتا۔ ایک بہت محدود سا اختیار دیا ہے، انسان فرعون بن جاتا ہے، انسان جو ہے وہ تکبر کرنا شروع ہو جاتا ہے، میرے پاس اختیار ہے، میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس مال ہے، میں نے اپنی صلاحیت سے کمایا ہے، میں جو چاہوں کروں، مجھے کون پوچھنے والا ہے، میں آزاد ہوں، مجھ پر پابندی لگانے والا کون ہے؟ یہ انسان کیسے کہہ سکتا ہے جو اپنی مرضی سے دنیا میں آیا نہیں ہے، جو اپنی مرضی سے اس نے انسان وہ ہے، اپنی مرضی سے وہ انسان بھی نہیں ہے، چلو انسان بنا دیا، اب اللہ نے اس کو کس بر اعظم میں پیدا کیا؟ انسان نے تو نہیں چنا کہ میں نے اس بر اعظم میں نے پاکستان میں پیدا ہونا ہے، میں نے مشرق وسطیٰ میں پیدا ہونا ہے، افریقہ میں پیدا ہونا ہے کہ امریکہ میں پیدا ہونا ہے۔ انسان تو اپنی مرضی سے اس نے اپنی پیدا ہونے کی جگہ بھی اس نے سلیکٹ نہیں کی۔ ایک بہت محدود سا اختیار ہے جو اللہ نے دیا ہے انسان کو کہ اللہ کی طرف سے ہدایت آئے گی، انسان چاہے تو ہدایت قبول کر لے، چاہے تو نہ کرے۔ تو انسان اتنا متکبر بن بیٹھا ہے، اللہ کے ساتھ مقابلہ شروع کر دیتا ہے، اللہ پر الزام لگانا شروع کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اللہ یہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، آخرت ہوگی کہ نہیں ہوگی، جنت جہنم ہوگی کہ نہیں ہوگی، نہیں ہونی چاہیے، ہم مرنے کے بعد زندہ کیسے ہوں گے۔ یہ سب باتیں انسان عقل و فہم اللہ نے انسان کو دیے ہے، انسان اپنی عقل کیوں استعمال نہیں کرتا؟ انسان اللہ کے ساتھ کفر کیسے کر سکتا ہے؟ اپنی مرضی سے دنیا میں آیا نہیں تو جائے گا اپنی مرضی کے ساتھ کیسے؟ اپنی مرضی سے جائے گا بھی نہیں، اپنی مرضی سے انسان صحت مند بھی نہیں رہ سکتا، کسی وقت کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کسی وقت حادثہ ہو جائے، کچھ بھی نہیں کر سکتا انسان۔ تو اتنا مجبور ہے اور اتنا لاچار ہے، اور اللہ کے ساتھ پھر مقابلہ کرنے پر جب اتر آئے، اللہ نے ایک بہت محدود سا اختیار دیا ہے، وہ اختیار صرف اللہ کی طرف سے ہدایت آئے، اس ہدایت کو وقتی طور پہ ماننے یا نہ ماننے کا ہے۔ جب نہیں مانتا
تو پھر اللہ رب العالمین اسے گمراہی میں مزید دھکیل دیتے ہیں۔ اگر اس ہدایت اس اختیار کا صحیح استعمال کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے نیکی کے رستے آسان کر دیتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں دیکھنے کے باوجود انسان اللہ کے ساتھ کفر کیسے کر سکتا ہے؟ انسان ذرا غور تو کرے اس ساری بات پہ۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان نے کبھی سوچا ہے کہ وہ وقت بھی تھا جب انسان کا ذکر ہی نہیں ہوتا تھا، جب پوری بنی نوع انسان کا ذکر ہی نہیں ہوتا تھا؟ ایک وقت وہ بھی تھا اس دنیا کے اندر، ایک وقت تھا جو دنیا بھی نہیں تھی، پھر دنیا ہوئی۔ اس دنیا کے اندر ایک وقت تھا جب انسان کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا تھا، جب ایک انسان بھی نہیں تھا۔ پھر جب انسان بھی ہوئے، ایک وقت تھا جب میرا اور آپ کا تذکرہ نہیں ہوتا تھا، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں اور آپ دنیا میں ہوں گے۔ اور جنہوں نے آج سے 100 سال بعد پیدا ہونا ہے، کتنی ابھی زندگی باقی ہے، ابھی قیامت کتنی دور ہے، ابھی 1000 سال تک قیامت آنی ہے کہ نہیں آنی، 1000 سال بعد کس نے پیدا ہونا ہے، کوئی تصور بھی کر سکتا ہے؟ کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ تو انسان کبھی غور تو کرے کہ ایک وہ وقت بھی تھا جب پورے انسان ہی نہیں تھے، اور ایک وہ وقت بھی تھا جب میں اور آپ نہیں تھے۔ تو انسان جو عدم تھا تو وہ انسان اتنا تکبر کیسے کر سکتا ہے؟ تم اللہ کے ساتھ کفر کیسے کر سکتے ہو؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم مردہ تھے۔ یہاں مردہ سے مراد وہ جو انسان عدم کی کیفیت میں تھا، انسان نہیں تھا، اس کو مردہ ہونے سے تعبیر کیا۔ مردہ عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ جی مردہ تو ہوتا ہے جس کو پہلے زندگی ہو پھر وہ مردہ ہوتا ہے، تو مردہ تو اسے کہنا چاہیے یا کہا جاتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ابھی انسان پیدا نہیں ہوا، پیدا ہونے سے پہلے کی جو کیفیت ہے اسے اللہ رب العالمین نے مردہ ہونے سے تعبیر کیا ہے۔ اور دوسری آیات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا انسان تھا ہی نہیں۔ ابھی سورہ دہر، یہ جس کو سورہ انسان بھی کہتے ہیں، اس کی پہلی آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ایک وقت تھا جب انسان کا ذکر ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو گویا کہ انسان نہیں تھا یا انسان مردہ تھا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہم جب نہیں تھے، جب ہم عدم تھے، اللہ نے اس کو مردہ کہا ہے، شاید اللہ بہتر جانتے ہیں، اصل تو وہ ہم عدم میں تھے، ہم نہیں تھے ابھی، اب ہم پیدا ہوئے ہیں تو ہماری پہلی زندگی اب ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ موت ہوگی، وہ موت تو سمجھ آنے والی ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی۔ تو یہ دوسری موت، زندگی کے بعد کی موت تو سمجھ آتی ہے، زندگی سے پہلے تو عدم کی کیفیت ہے، تو اس کو موت کیوں کہا واللہ عالم، شاید اسے موت اس لیے کہا کہ اللہ نے ہمیں پہلے بھی پیدا فرمایا، اب وہ کیسی پیدائش ہے ہمیں وہ چیز یاد ہے نہیں یاد، وہ کون سا عالم ہے، وہ عالم ارواح ہے، وعدہ الست ہے، اللہ نے روح پیدا فرمائی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم سے وعدہ بھی لیا گیا ہے عہد الست میں، یہ کب ہوا ہے، یہ زمانہ کون سا ہے ہم نہیں جانتے، اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی پوچھ سے ان کی ساری اولاد نکالی، اور اللہ رب العالمین نے ان سے عہد لیا، وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ۔ اب وہ کیا ہے، وہ زندگی ہے یا وہ کیا ہے، اس کو کیا کہا جائے، اس اعتبار سے دیکھیں تو اس جو ہم اس دنیا کے اندر آتے ہیں، اس دنیا اگر اس کو زندگی کی ایک صورت سمجھیں تو پھر گویا کہ جس کو ہم عدم کہہ رہے ہیں وہ بھی ایک لحاظ سے موت ہی ہے۔ بہرحال یہ چیزیں ہم بہت ناقص ہیں، ہم ان چیزوں کے بارے میں حتمی نہیں جان سکتے جب تک اللہ اور اللہ کے رسول نہ بتائیں۔ تو وہ جو عدم کی کیفیت ہے اس کو قرآن کریم نے یہاں موت سے تعبیر کیا ہے۔ پھر ابھی جو ہماری زندگی ہے یہ پہلی زندگی ہے، تم اللہ کے ساتھ کفر کیسے کر سکتے ہو؟ تم مردہ تھے، تم عدم میں تھے یا تم مردہ تھے، اللہ نے تمہیں زندہ کیا، یہ پہلی زندگی ہے جس میں ہم موجود ہیں دنیا کے اندر۔ ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، اس زندگی کے بعد پھر موت ہے۔ اگر وہ جو پہلی کیفیت ہے عدم کی، اگر اس کو مردہ کہیں، جس طرح اللہ نے یہاں اس کو اموات کہا ہے، موت کہا ہے،
اگر اس پہلی عدم کی کیفیت کو موت قرار دیں تو پھر یہ زندہ ہونے کے بعد جو موت آئے گی یہ دوسری موت ہوگی، اور پھر اس کے بعد دوسری زندگی ہے جو دائمی اور حقیقی زندگی ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، اس اعتبار سے دو موتیں اور دو زندگیاں بنتی ہیں، اور ان کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے موت پھر زندگی پھر موت پھر زندگی۔ جو روح اور جو جسم ہے اگر یہ سیپریٹ ہے تو یہ موت کی کنڈیشن ہے، میرے پاس میں روح ہے جسم نہیں ہے تو یہ موت کی کنڈیشن ہے۔ اس کے بعد روح اور جسم جب ملاپ ہو جاتا ہے تو ہم دنیا میں آ جاتے ہیں، یہ زندگی ہے۔ اس کے بعد پھر جو روح ہے وہ نکل جاتی ہے اور جو جسم ہے وہ سیپریٹ ہو جاتا ہے، اور پھر موت ہے، اور پھر ہمیں دوبارہ جا کے پھر آگے پھر روح کے جوڑے جائیں گے، وہ پھر دو موتیں اور دو زندگیاں۔ صحیح ہے۔ اصل میں اگر کوئی یہ کہے کہ موت تو تب ہے کہ جب زندگی کی کوئی صورت ہو پھر وہ ختم ہوئے تو پھر موت ہے، اگر کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تو اب اس کو عدم کی کیفیت کہا جائے کہ اس کو موت کی کیفیت کہا جائے، اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ تو اس کو موت سے تعبیر کر رہے ہیں، اور اس موت سے مراد مفسرین نے عدم ہی مراد لی ہے۔ اگر ہم اس کی تفسیر پڑھیں سلف صالحین کی، تفسیر ابن کثیر وغیرہ دیگر تفسیریں پڑھیں تو انہوں نے وکنتم امواتن سے مراد عدم کی کیفیت لی ہے۔ اب وہ جو عہد الست تھا اب وہ اس معنی میں زندگی نہیں ہے جس معنی میں زندگی ہوتی ہے، اور اللہ نے بھی اسے زندگی نہیں ذکر کیا۔ پہلی زندگی تو اللہ رب العالمین نے یہ جو ہماری دنیا کی زندگی ہے اسے پہلی زندگی شمار کی ہے، اور آخرت کی زندگی کو اللہ رب العالمین نے دوسری اور حقیقی اور دائمی زندگی شمار کیا ہے۔ ویسے میرے ذہن میں یہ بات آئی تو میں نے کر دی کہ وہ زندگی کی جو بھی صورت اس کو مراد لی جائے اس اعتبار سے ہم یہ عدم کو موت کہہ دیں۔ بہرحال ان تفصیلات میں ویسے زیادہ جانا نہیں چاہیے، صحیح بات تو یہی ہے، جو اللہ نے فرمایا ہے ہمیں وہی تعبیر کرنی چاہیے۔ تو اللہ کی تعبیر یہی ہے کہ یہ جو ہماری پہلی زندگی ہے جس کے اندر ہم ہوش میں ہیں، تو اس زندگی سے پہلے کی جو کیفیت ہے اس کو اللہ رب العالمین نے موت سے تعبیر کی ہے۔ تو بہرحال پہلے موت ہے جو عدم کی کیفیت ہے، وہ پہلی موت ہے، پھر پہلی زندگی ہے جو اس دنیا کے اندر ہے جو عارضی زندگی ہے، اور پھر موت ہے دائمی زندگی، اور اس عارضی زندگی کے درمیان کی جو کیفیت ہے وہ بھی موت ہے، وہ دوسری موت ہے، اور پھر حقیقی اور دائمی زندگی ہے جس میں کوئی موت نہیں ہے، تو وہ دوسری زندگی ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو دو موتیں ہیں اور دو زندگیاں ہیں۔ پھر اس کے اندر کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی اگر یہ دو موتیں اور دو زندگیاں ہیں، بعض لوگوں کو تو زیادہ زندگیاں یا زیادہ موتیں ہوتی ہیں بعض لوگوں کی۔ ہم کہیں گے کہ اصلاً دو موتیں اور دو زندگیاں ہیں۔ مثلاً مثال کے طور پر اصحاب کہف ہے، تو پہلی زندگی کے اندر وہ سو گئے 300 سال کے لیے، یا وہ مر گئے، اللہ نے انہیں پھر دوبارہ زندہ کر دیا، ان کی تو 3 زندگیاں اور 3 موتیں ہو گئیں۔ یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 70 لوگ گئے تھے کہ اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دیں گے، تو وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، حضرت موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی چن لیے ہماری ملاقات کے لیے۔ اچھا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ پہنچے تو اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے مطالبہ کر دیا ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان سب کو مار دیا۔ 1-2 رکوع کے بعد یہ واقعہ بھی آئے گا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تم نے کہا ہے موسیٰ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ ہم اللہ کو علانیہ دیکھ لیں۔ تو پھر تمہیں ایک کڑک نے آ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر اللہ نے تمہیں تمہاری موت کے بعد زندہ کیا۔ تو یہ 70 لوگ مر گئے تھے، پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا۔
تیسرے پارے کے شروع میں وہ جو ایک شخص جو ہے وہ بستی کے پاس سے گزرا اور اس نے کہا کہ اس بستی کو اللہ کیسے زندہ کرے گا، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے اسے 100 سال کے لیے مار دیے۔ تو اب کتنی موتیں ہیں، کتنی زندگیاں ہیں؟ ہم کہیں گے کہ 2 موتیں اور 2 زندگیاں ہیں۔ ان زندگیوں کے اندر اگر اللہ نے کسی چیز کو موت سے تعبیر کیے ہے، آپ اسے موت کہہ لیں یا آپ اسے نیند کہہ لیں، اصل 2 موتیں ہیں اور 2 زندگیاں ہیں۔ اگر اس طرح کر کے ہم اعتراض کرنے لگے، بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، میں نے اس لیے آپ کے سامنے یہ ذکر کیا، تو پھر یہ جو ہم روزانہ سوتے ہیں یہ بھی تو موت ہے، اور یہ جو دوبارہ زندہ ہوتے ہیں یہ بھی تو زندگی ہے۔ اس اعتبار سے دیکھیں تو ہزاروں لاکھوں زندگیاں اور ہزاروں لاکھوں موتیں ہو جائیں گی، تو ان چیزوں کو پھر شمار نہ کیا جائے۔ یہ چھوٹی موت ہے، یہ عارضی موت ہے، اصل میں 2 موتیں ہیں اور 2 زندگیاں ہیں۔ باقی زندگی، یہ جو زندگی ہے ہماری پہلی زندگی، اس کے اندر موت کی کئی صورتیں ہیں، عارضی موت یا چھوٹی موت، نیند بھی جس کا ایک حصہ ہے۔ پھر یہ جو موت ہے دوسری موت، جو پہلی اور دائمی اور اخروی زندگی کے درمیان ہے، اس موت کے اندر بھی اگر آپ کہیں تو زندگی تو اس کے اندر بھی موجود ہے، جس کو ہم برزخی زندگی کہتے ہیں۔ تو اس برزخی زندگی کو اللہ نے اسے موت سے تعبیر کیا ہے، دنیاوی موت سے لے کر آخرت میں زندگی تک اس حصے کو اللہ رب العالمین نے موت سے تعبیر کیا ہے۔ وہ ہماری دنیا کے اعتبار سے موت ہے، لیکن اس کے اندر بھی کئی ایسی صورتیں ہیں جس کے اندر انسان ہوش حواس میں ہوگا، بلکہ نعمتیں اور عذاب بھی ہوگا۔ قبر، اب قبر جو ہے وہ کس میں شامل ہے؟ وہ موت میں شامل ہے کہ وہ اب اس کا تعلق جو ہے وہ ہماری دنیا کی زندگی سے ہے یا اس کا تعلق موت سے ہے؟ قبر کی زندگی کا تعلق تو موت کے ساتھ ہے، جس کو اللہ فرما رہے ہیں ثم یمیتکم، پھر اللہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر اللہ تمہیں زندہ کرے گا۔ تو قبر کی جو زندگی ہے، جو قبر کا معاملہ ہے، تو یہ ثم یمیتکم کے اندر آتا ہے۔ لیکن اب اس موت کے اندر برزخی زندگی، اس کو برزخی زندگی بھی کہتے ہیں، شہیدوں کو یہ برزخی زندگی حاصل ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کو یہ برزخی زندگی حاصل ہے، حالانکہ اصلاً یہ موت ہے، اس کو یہاں موت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور یہ برزخی زندگی صرف انبیاء کو اور شہیدوں کو حاصل نہیں ہے، یہ عام لوگوں کو بھی حاصل ہے۔ باقی اس زندگی کے اندر اللہ رب العالمین نے نعمتیں رکھی ہیں، سزائیں رکھی ہیں، اور اگر پھر نعمتیں ہیں اگر نیک لوگوں کے لیے تو پھر کسی کے لیے نعمتیں زیادہ ہیں، کسی کے لیے کم ہیں، وہ درجات کے تفاوت کے اعتبار سے۔ اب نبی جو ہیں وہ اپنی قبروں کے اندر، بعض احادیث سے پتہ لگتا ہے نماز، حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، رزق بھی ملتا ہے نبیوں کو، شہداء کو۔ تو یہ جو زندگی ہے، اس زندگی کے اندر موت کی کئی صورتیں ہیں، لیکن عمومی طور پہ اللہ نے اسے زندگی سے تعبیر کی ہے، جو ہماری دنیا کی زندگی ہے۔ موت کی صورتیں ہیں جو ہم سوتے ہیں، یہ جو موت ہے، موت کا عرصہ ہے، دوسری موت کا عرصہ، اس میں زندگی کی کئی صورتیں ہیں۔ قبر کے اندر نعمتیں ملتی ہیں مسلمانوں کو، سوال جواب ہوتا ہے، کافروں کو عذاب ہوتا ہے، اللہ معاف کرے۔ وہ ایک زندگی کی صورت ہے، وہ چونکہ ہمارے دنیاوی طور پر ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، اللہ رب العالمین نے اسے موت سے تعبیر کیا ہے، اگرچہ اس کے اندر زندگی کی کئی صورتیں ہیں جس کو ہم برزخی زندگی کہتے ہیں۔ تو اس موت کے اندر زندگی کی کئی صورتیں ہیں، اور وہ جو آخری زندگی، جو دائمی زندگی ہے جس میں موت ہے ہی نہیں، اس زندگی کے اندر بھی اب جو لوگ خاص طور پہ عذاب میں ہوں گے، والعیاذ باللہ جہنم میں ہوں گے۔ اب جہنم کی زندگی کیسی زندگی ہے؟ وہ اب اس کے اندر سارے انسان جو ہیں وہ سزا بھگت رہے ہوں گے اپنی، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی زندگی ہے کہ وہ نہ زندگی ہے نہ موت ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا۔ جہنم کے اندر نہ انسان مرے گا نہ زندہ ہوگا، نہ اس کو مرے گا نہیں، کیونکہ موت تو ختم ہو گئی، موت کو ذبح کر دیا جائے گا، جیسے کل ہم نے حدیث پڑھی۔ زندہ بھی نہیں ہوگا، وہ ہر وقت جو شدید تکلیف ہے، ایسی تکلیف کی دنیا کے اندر آئے اور انسان
ختم ہو جائے وہ اس سے بہت زیادہ تکلیف ہوگی، تو اس تکلیف کے اندر کون سی زندگی اور کیسی زندگی اور زندگی کا کون سا لطف، موت سے بدتر زندگی. لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ مرے گا جہنم کے اندر نہ زندہ ہوگا. تو بہرحال جو اللہ کی تعبیر ہے تو ہمیں یہی کہنا چاہیے کہ دو موتیں ہیں. جو عدم کی کیفیت ہے اسے بھی موت سے تعبیر کیا، پھر یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی پہلی زندگی، پھر اب یہ جو دنیا کی زندگی اور اخروی زندگی جو دوسری زندگی ہے اس کے درمیان جو ہے وہ موت ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یہ جو برزخ کا معاملہ ہے یہ سارا موت ہے، دوسری موت. اور پھر اخروی زندگی ہے تو یہ دوسری زندگی. تو دو موتیں ہیں اور دو زندگیاں ہیں. قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے بڑی صراحت کے ساتھ دو موتوں کا اور دو زندگیوں کا ذکر کیا. یہاں سے بھی پتہ لگتا ہے یہ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا پہلی موت، فَأَحْيَاكُمْ پہلی زندگی، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ دوسری موت، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ دوسری زندگی. ایک اور آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین کفار کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ جب کفار جہنم میں ہوں گے تو وہ جہنم کے اندر دہائی دیں گے کہ اے اللہ ہمیں اس جہنم سے نکال دے. تو سورہ غافر جس کو سورہ مومن بھی کہتے ہیں، اس سورہ غافر کے اندر آیت نمبر 10 اور 11 اللہ فرماتے ہیں کہ جہنمی لوگ جہنم کے اندر اللہ کو پکاریں گے اور کہیں گے قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، اے ہمارے رب آپ نے ہمیں 2 دفعہ مارا اور آپ نے ہمیں 2 دفعہ زندہ کیا. فاعترفنا بذنوبنا، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. فہل الی خروج من سبیل، کیا جہنم سے نکلنے کا کوئی رستہ ہے؟ تو 2 موتیں ہیں اور 2 زندگیاں ہیں. یہ ہمیں چیز سمجھ آئے یا نہ آئے ہمیں اس پر ایمان لانا ہے، ہمیں اس کو ماننا ہے. تو جب اللہ نے یہ 2 موتیں اور 2 زندگیاں دے دی تو ایک انسان جو ہے پھر وہ اپنی مرضی کے میں نے اپنی مرضی استعمال کرنی ہے. نہ پہلی موت، نہ پہلی زندگی، نہ دوسری موت، نہ دوسری زندگی، کوئی بھی چیز انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو کیسے انسان جو ہے پھر وہ اپنی مرضی اور آزادی کی بات انسان کس منہ سے پھر کرتا ہے؟ کیسے تم کفر کر سکتے ہو اللہ کے ساتھ؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم مردہ تھے بس اس نے تمہیں زندہ کیا. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تمہیں مارے گا. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. جی آپ کو کوئی سوال ہے؟ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا. اللہ نے ہی پیدا کیا تمہارے لیے، انسانوں کو خطاب ہے. اے انسانوں، اللہ وہ ذات ہیں جنہوں نے تمہارے لیے پیدا کیا ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً سارے کا سارا. زمین کے اندر جو کچھ ہے اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اس سے پتہ لگتا ہے کہ اشیاء کے اندر اصل چیز حلت ہے. اللہ نے زمین کی چیزیں انسان کے لیے پیدا فرمائی ہیں، جس طرح صراحت ہے اس آیت میں اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے وہ سارا کا سارا بنایا تمہارے لیے بنایا سے کیا مراد ہے کہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ. اب کیا انسان زمین میں موجود ہر چیز سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ انسان دوسرے کی چیز بھی استعمال کر سکتا ہے. ہم کہیں گے کہ اشیاء کے اندر اصل چیز حلت ہے، الا یہ کہ جہاں پابندی آ جائے. اصل چیز اباحت ہے. الاصل فی الاشیاء الاباحہ، ایک اصول ہے. اصل چیز اباحت ہے الا یہ کہ حرمت کی کوئی دلیل آ جائے. اصل چیز حلت ہے الا یہ کہ اللہ کی طرف سے پابندی آ جائے کہ نہیں جی یہ فلاں کی چیز ہے، فلاں کی چیز، فلاں کی زمین ہے، فلاں کی زمین تم نے استعمال نہیں کرنی. یہ چیز فلاں کا مال ہے، یہ مال تم اس کی اجازت سے استعمال کر سکتے ہو، اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتے. اشیاء میں اصل چیز حلت ہے، اصل چیز اباحت ہے الا یہ کہ حرمت کی کوئی دلیل آ جائے. کوئی بندہ کہ جی فلاں چیز جائز ہے، اس کے جائز ہونے کی دلیل دو. جائز ہونے کی دلیل نہیں مانگنی چاہیے. اللہ نے ہر چیز جائز بنائی ہے. ہاں کوئی بندہ کہ حرام ہے، حرام کی دلیل ہونی چاہیے، ناجائز ہونے کی دلیل ہونی چاہیے. اشیاء کے اندر، معاملات کے اندر اصل چیز اباحت ہے. باقی جہاں تک مسئلہ عبادات کا ہوتا ہے، عبادات کے اندر اصل چیز منع ہوتی ہے الا یہ کہ کسی چیز کا حکم ہو یہ کام کرنا ہے، پھر وہ کام کرنا ہوتا ہے. تو معاملات کے اندر اصل چیز اباحت ہے
الا یہ کہ حرمت کی کوئی دلیل ہو، اور عبادات کے اندر اصل چیز منع ہوتی ہے الا یہ کہ کوئی ثبوت مل جائے قرآن کریم سے، احادیث مبارکہ سے کہ یہ کام کرنا چاہیے، پھر وہ کام کرنا چاہیے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا، ثم استوى الی السماء، پھر وہ متوجہ ہو گیا آسمان کی طرف، پھر اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔ استوا، اس کا روٹ، اس کے حروف اصلی سین، واو اور یا، شروع میں حمزہ اور درمیان میں تا، یہ باب افتعال کے ہے، یہ زائد ہیں، سین، واو اور یا، اس کا اصل مطلب برابر ہونا، ٹھیک ٹھاک ہونا۔ اس استوا کے بعد اگر اس کا صلہ آ جائے، الہ آ جائے، جیسے یہاں الہ ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا یا کسی چیز کی طرف چلے جانا، کسی چیز کی طرف چڑھ جانا یا کسی چیز کی طرف چلے جانا۔ اگر بلندی کا ذکر ہو، آسمان کا ذکر ہو، ثم استوى الی السماء، تو اس کا معنی ہوگا پھر اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، یا جس طرح سلف صالحین سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر چڑھ گئے، اللہ اوپر چلے گئے، یہ سلف صالحین سے مروی ہے یہ معنی استوى الی السماء کا معنی۔ بلند ہو نا، بلندی کی طرف چلے جانا، آسمان کی طرف چلے جانا، یہاں السماء سے مراد آسمان، آسمان کی طرف پھر اللہ چلیں گے، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ اللہ رب العالمین کا نزول ہو یا اللہ رب العالمین کا چڑھنا ہو، اوپر جانا ہو، تو ایسی چیزیں اگر قرآن و سنت میں آئیں تو ہمیں ان چیزوں کو اپنی اصل پہ لینا چاہیے، لیکن ہمیں اس کی کیفیت اور تفصیلات میں جو اللہ نے بیان نہیں کی اس میں نہیں جانا چاہیے۔ ہم اس کے بارے میں وہی قاعدہ فٹ کریں گے جو مشہور قاعدہ ہے، الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعہ والایمان بہ واجب۔ استواء کا معنی تو معلوم ہے، کیفیت مجہول ہے، سوال کرنا بدعت ہے، ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ بہرحال یہ وہ استواء نہیں ہے جس استواء کے بارے میں امام مالک نے یہ بات فرمائی تھی، ابھی اس کی وضاحت بھی کرتا ہوں۔ تو استواء کا لفظی مطلب اگر بعد میں الی یا علی صلہ نہ ہو تو استواء کا لفظی مطلب برابر ہونا، تندرست ہونا، ٹھیک ٹھاک ہونا۔ اور اگر اس کے بعد جیسے قرآن کریم میں ولما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما، حضرت موسیٰ کے حوالے سے سورہ قصص میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی پختگی کو پہنچ گئے، واستوى، اور ٹھیک ٹھاک ہو گئے، طاقتور ہو گئے، وہاں استوا کے بعد کوئی صلہ نہیں ہے الی یا علی، اس کا درمیان یا برابر، وہ قطعی استوا کہتے ہیں۔ برابر ہونا حل یستوی ہوا ومن یأمر بالعدل، کیا برابر ہو سکتا ہے یہ شخص اور جو عدل کا حکم دے۔ سوا کا لفظ اسی سے ہی استعمال ہوتا ہے نا، سین، واو اور آگے الف آتا ہے اور پھر آگے حمزہ، وہ حمزہ اصل میں یا سے بدلا ہوتا ہے۔ سوا کا مطلب برابر ہونا، سوا سوا، برابر برابر۔ تو استوا اگر اس کے بعد الی یا علی نہ ہو تو برابر ہونا، تندرست ہونا، طاقتور ہونا، ٹھیک ٹھاک ہونا۔ اگر استوا کے بعد الی آ جائے جس طرح یہاں ہے تو کسی شے کی طرف متوجہ ہونا، کسی شے کی طرف چلے جانا۔ اگر یہاں سما کا ذکر ہے تو اس کا مطلب ہے آسمان کی طرف چلے جانا، جیسے سلف صالحین میں سے ثابت ہے کہ انہوں اسی بتا کہ یہ بھی نہیں کہ زمین بنائی گئی کیونکہ آسمان نہیں بنائے گئے، آسمان بھی نہیں۔ میں ابھی ذکر کرتا ہوں، ابھی ذرا استوا کا معنی بیان کر رہا ہوں، ابھی اس کی بات کرتا ہوں کہ اللہ کہاں گئے، اوپر گئے کہ کہاں گئے۔ تو اگر استوا کے بعد الی آئے تو کسی شے کی طرف متوجہ ہونا یا کسی شے کی طرف چلے جانا، چونکہ یہاں بلندی کا ذکر ہے، آسمان کا ذکر ہے جو بلند ہے، تو پھر گویا کہ ہم یہاں یہ معنی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ پھر بلندی کی طرف چلے گئے۔ میں مزید وضاحت کرتا ہوں اس کے بعد۔ یہ تب ہے جب استوا کے بعد الی آئے، اور اگر استوا کے بعد علی آئے، علی کا صلہ آئے، جس کو ہم انگلش میں پریپوزیشنز کہتے ہیں، اس کو عربی میں صلہ کہتے ہیں، اگر علی آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی شے پر، کسی شے کے اوپر ہونا۔ اگر استوا کے بعد علی آئے
جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم استوى علی العرش، پھر اللہ رب العالمین عرش پہ بلند ہو گئے، عرش پہ مستوی ہو گئے. استوى علی الرحمن علی العرش استوى، اللہ رب العالمین عرش کے اوپر مستوی ہو گئے، عرش کے اوپر بلند ہو گئے. کیسے؟ جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے. تو یہ تین چیزیں ہوئیں. ایک استوا کے بعد الا اور علا نہ ہو، تب اس کا مطلب برابر ہونا، تندرست ہونا، طاقتور ہونا، ٹھیک ٹھاک ہونا. اور اگر اس کے بعد الا آئے تو کسی شے کی طرف متوجہ ہونا، کسی شے کی طرف چلے جانا. اس میں پھر بلندی کا معنی نہیں ہے. ہاں اگر وہ شے بلند ہے تو پھر بلندی کی طرف جانے کا معنی ہو جائے گا الا ہو تو. لیکن اگر استوا کے بعد علا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی شے کے اوپر ہونا. حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے ہے فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اے نوح جب تو سوار ہو جائے، تو اور جو تیرے ساتھ ہیں کشتی پر. استوا علا، تو استوا کے بعد اگر علا آئے اس کا مطلب کسی شے کے اوپر ہونا. یہ ضروری نہیں ہے جب اللہ کے لیے استوا علا آئے اور انسان کے لیے، مخلوق کے لیے استوا علا آئے تو اب کسی شے کے اوپر ہونے کا معنی تو ہوگا. لیکن جس طرح انسان کشتی پر سوار ہوتا ہے، جس طرح انسان جو ہے وہ سواری پر سوار ہوتا ہے. قرآن میں ایک جگہ پر لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَتَ رَبِّكُمْ، وہ جو قرآن میں سفر کی دعا ہے سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین، وہاں بھی پیچھے لفظ ہے لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ. جب تم جانور کی پشت پر سوار ہو تو پھر تم یہ دعا پڑھو سبحان الذی سخر لنا. تو وہاں بھی استوا کے بعد علا ہے، کسی شے کے اوپر ہونا. اب مخلوق کا کسی جانور کے اوپر سوار ہونا یا حضرت نوح علیہ السلام کا کشتی پر سوار ہونا، اس کے لیے استوا علا آیا ہے. اور اللہ کے لیے بھی استوا علی العرش آیا ہے. ہم یہ کہیں گے کہ اس کا مطلب ہے کسی شے کے اوپر ہونا. اب کیا اللہ کا کسی شے کے اوپر ہونا اور مخلوق کا کسی شے کے اوپر ہونا کیا وہ برابر ہے؟ وہ ایک جیسا نہیں ہے. اللہ کی صفات اور مخلوق کی صفات ایک جیسی نہیں ہو سکتی. اللہ کی صفات ایسے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، مخلوق کی صفات ایسے جیسے مخلوق کو لائق ہے. تو استوا علا کا مطلب کسی شے کے اوپر ہونا، استوا الا کا مطلب کسی شے کی طرف متوجہ ہو جانا، کسی شے کی طرف چلے جانا. اور استوا اکیلا ہو تو برابر ہونا، تندرست ہونا، مضبوط ہو جانا. تو یہاں مفسرین نے جو معنی کیا ہے ثم استوى الى السماء، پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف چلے گئے، بلندی کی طرف چلے گئے. ٹھیک ہے، سما کا لفظی مطلب بلندی. فسواہن سبع سماوات، پھر اللہ بلندی کی طرف چلے گئے اور اللہ نے انہیں پھر 7 آسمان بنا دیا. تو گویا کہ پہلے زمین تھی، اللہ نے زمین کے اندر جو چیزیں ہیں وہ اللہ رب العالمین زمین کو پیدا کیا اللہ رب العالمین نے. پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے، بلندی کی طرف چلے گئے اور پھر اللہ رب العالمین نے 7 آسمان بنائے. یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ یہ جو آسمان ہے بلندی پر ہے، اور آسمان یہ باقاعدہ کوئی اللہ کی مخلوق ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں جی آسمان کا مطلب بلندی، یہ کوئی باقاعدہ کوئی ٹھوس چیز یا کوئی اللہ کی مخلوق، کوئی اس کی آئیڈینٹی نہیں ہے، بس جو بھی چیز بلندی ہے وہ آسمان ہے. نہیں، آسمان باقاعدہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، اور اللہ رب العالمین اور بڑی مضبوط اللہ کی مخلوق ہے. اور اللہ رب العالمین نے ان آسمانوں کو باقاعدہ تخلیق فرمایا ہے اور 7 آسمان بنائے ہیں. ان کی ایک شناخت ہے، ان کی ایک ٹھوس، ان کی ایک ہستی ہے اور ان کی ایک آئیڈینٹی ہے. صرف بلندی کو آسمان نہیں کہتے اذان کے بعد. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ اللہ نے زمین بنائی، زمین کے اندر جو کچھ ہے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے، انسانوں کے لیے بنایا. اللہ رب العالمین زمین کے بعد آسمان کی طرف متوجہ ہوئے، بلندی کی طرف متوجہ ہوئے، بلندی میں چلے گئے، پھر اللہ رب العالمین نے 7 آسمان بنائے. تو آسمان باقاعدہ ان کی ایک آئیڈینٹی ہے اور یہ باقاعدہ اللہ کی تخلیق ہیں اور ان کی ایک ٹھوس حیثیت ہے. جس طرح آسمان 7 ہیں، اس طرح زمینیں بھی اللہ رب العالمین نے 7 ہی بنائی ہیں. جس طرح آسمان 7 ہیں، اس طرح زمینیں بھی اللہ رب العالمین نے 7 بنائی ہیں. جس طرح سورۃ طلاق کے آخر میں ہے
اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ رب العالمین نے 7 آسمان بنائے اور زمینیں بھی انہی کی مثل، یعنی جس طرح آسمان 7 ہیں زمینیں بھی 7 ہیں، اور بعض احادیث میں تو باقاعدہ صراحت کے ساتھ 7 زمینوں کا ذکر ملتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت سعید بن زید فرماتے ہیں میں نے سنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ فرما رہے تھے، من ظلم من الارض شیئا، جو بندہ زمین کے معاملے میں کسی قسم کا ظلم کرے، یعنی کسی کی زمین ہتھیار لے، کسی قسم کا ظلم کرے، چھوٹا یا بڑا، بعض احادیث میں تو بالشت برابر کسی کی زمین کوئی انسان ہتھیار لے ظلم کرتے ہوئے، طوقہ من 7 اراضین، تو 7 زمینیں اس کے گلے میں توق بنا کے ڈال دی جائیں گی قیامت کے دن، والعیاذ باللہ۔ تو 7 اراضین تو 7 زمینیں، تو جس طرح آسمان کی ایک ٹھوس حیثیت ہے اور اسی طرح زمین کی ٹھوس حیثیت ہے، 7 آسمان ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں۔ اب یہاں سے پتہ لگا کہ زمین پہلے تھی، پھر اللہ رب العالمین نے 7 آسمان بنائے۔ قرآن کریم کی بعض آیات سے پتہ لگتا ہے کہ نہیں، پہلے آسمان تھے پھر اللہ نے زمینیں بنائیں۔ مثال کے طور پر سورہ نازعات میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، سورہ نازعات آخری پارے میں آیت نمبر 27 سے لے کر 30 تک اللہ فرماتے ہیں، کیا تم زیادہ سخت ہو تخلیق کے اعتبار سے یا آسمان؟ تمہاری تخلیق زیادہ سخت ہے کہ آسمانوں کی؟ آسمان کی بڑی سخت تخلیق ہے، بڑی ٹھوس وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ بناہا، اللہ نے انہیں بنایا ہے آسمانوں کو۔ رفع، مراد اس میں سے یہ ہے کہ انسان کہتا ہے ہم مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ اللہ فرماتے ہیں تمہیں بنانا زیادہ مشکل کام ہے کہ آسمان، تمہیں دوبارہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے کہ آسمان کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے؟ تم خود مانتے ہو اللہ آسمانوں کا خالق ہے، تو جو اللہ آسمانوں کا خالق ہے وہ تمہیں دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ تو رفع سمکہا فسواہا، اللہ نے آسمان کو بنایا ہے، اللہ نے آسمان کی چھت کو بلند کیا، پھر اللہ نے اسے ٹھیک ٹھاک کیا، بڑا مضبوط بنایا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اس کی رات کو اللہ نے ڈھانپ دیا اور اس کی روشنی کو اللہ نے نکال دیا۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین کو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بچھا دیا۔ اب یہاں آیت نمبر 30، زمین کو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بچھا دیا، کس کے بعد؟ یعنی آسمانوں کی تخلیق کے بعد، آسمانوں کی چھت بلند کرنے کے بعد، آسمانوں کو ٹھیک ٹھاک بنانے کے بعد اللہ رب العالمین نے زمین کو بچھایا۔ اب یہاں سے پتہ لگتا ہے، یہ سورہ نازعات سے پتہ لگا زمین بعد میں بنی، اور اس آیت سے، آیت نمبر 29 سورہ بقرہ سے پتہ لگا کہ پہلے اللہ نے زمین بنائی اور پھر اللہ رب العالمین جو ہیں وہ بلندی کی طرف متوجہ ہوئے، بلندی کی طرف گئے، پھر اللہ رب العالمین نے وہاں 7 آسمان بنائے۔ اب یہاں سے پتہ لگ رہا ہے کہ آسمان بعد میں بنے، اور سورہ نازعات سے پتہ لگ رہا ہے زمین بعد میں بنی۔ تو سیدنا ابن عباس سے یہ سوال ہوا تھا، تو انہوں نے اس کا جواب قرآن کریم کی ہی اور آیات بھی اس بارے میں ہیں، ان آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت ابن عباس نے اس کا جواب یہ دیا تھا، قرآن کریم کی سورہ حامیم سجدہ جس کو سورہ فصلت بھی کہتے ہیں، تو وہاں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، کیا تم اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو حالانکہ اس نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا؟ آپ کو پتہ ہے زمین و آسمان 6 دنوں میں بنے، تو کیا تم اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ اس نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا، تم اللہ کے شریک بناتے ہو، وہ تو رب العالمین ہے۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، اس نے زمین کے اندر پہاڑ گاڑے زمین کے اوپر سے، وَبَارَكَ فِيهَا، زمین میں برکت دی، وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، زمین کے اندر کھانے پینے کی چیزیں اللہ نے اگائیں، فِي 4 أَيَّامٍ، 4 دنوں میں، سواء للسائلین، برابر ہے پوچھنے والوں کے لیے۔ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ، پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف بلندی کی طرف متوجہ ہوئے، وَهِيَ دُخَانٌ، وہ دھواں تھا، فَقَالَ لَهَا،
پھر اللہ نے اس سے کہا آسمان سے والارض اور زمین سے ایتیا طوعا او کرہا، خوشی سے آؤ یا نہ خوشی سے آؤ، قالتا اتینا طائعین، وہ کہنے لگے ہم خوشی سے آئیں گے، فقضاہن 7 سماوات، پھر اللہ نے 7 آسمان بنائے، فی یومین 2 دنوں میں، وأوحى فی کل سماء امرہا، اور پھر اللہ نے ہر آسمان میں اپنا حکم وحی کیا۔ ان آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے، سورہ نازعات کی آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 کو مد نظر رکھتے ہوئے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اصل میں 2 دنوں میں آسمان بنے ہیں، جس طرح یہاں ہے فقضاہن 7 سماوات فی یومین، 7 آسمان 2 دنوں میں بنے ہیں، اللہ نے 7 آسمان بنا دیے 2 دنوں میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ زمین بھی 2 دنوں میں بنی ہے، جیسے یہاں ہے قل ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، تم اللہ کے ساتھ کفر کیسے کر سکتے ہو، اللہ نے تو زمین کو 2 دنوں میں بنایا، زمین بھی 2 دنوں میں بنی ہے، 7 آسمان بھی 2 دنوں میں بنے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اصل میں 3 چیزیں کر لیں، صرف زمین آسمان نہیں ہے، ایک ہے زمین کی تخلیق 2 دنوں میں، ایک ہے آسمان کی تخلیق 2 دنوں میں، پھر ایک تیسری چیز بھی ہے کہ زمین کے اندر پہاڑ گاڑنا، زمین کے اندر پانی وغیرہ کا انتظام کرنا، دیگر چیزیں، یہ بھی 2 دنوں میں ہیں۔ زمین کی تخلیق اور زمین کے باقی کام ملائیں، زمین کی تخلیق 2 دنوں میں ہے، زمین کے باقی کام 2 دنوں میں ہیں، زمین کی تخلیق الگ اور زمین کے باقی کام ان کو ملائیں 2 دن، تو یہ 4 دن بنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وجعل فیہا رواسی، وہ ایک الگ سوال ہے، اس کو پھر بعد میں کرتے ہیں، وہ ایک الگ سوال ہے، وہ اللہ کو پتہ ہے وہ کون سے دن ہیں، وہ اللہ کے دن ہیں کہ وہ ہمارے دن ہیں، وہ ایک الگ سوال ہے۔ تو زمین کی تخلیق 2 دنوں میں، اور زمین کے اندر جو پہاڑ وغیرہ گاڑے، وجعل فیہا رواسی من فوقہا، زمین کے اوپر سے پہاڑ گاڑے، اور زمین کے اندر کھانے پینے کی چیزیں، اقوات کہتے ہیں، قوت کہتے ہیں کھانے پینے کی چیزوں کو۔ 4 دنوں میں یہ کام ہوا ہے، 4 دنوں میں صرف پہاڑ گاڑنے کا اور زمین کی چیزوں کا کام، یہ پورا 4 دن میں نہیں ہے، یہ زمین کے 2 دن ملا کر، اور یہ 2 دن، یہ 4 دن ملا کر بنتے ہیں۔ گویا کہ زمین اور زمین سے متعلقہ جو تخلیق اور زمین کے اندر باقی ساری چیزیں، جس کو سورہ نازعات میں والارض بعد ذلک دحاہا کہا ہے، بچھانا، باقی انتظامات کرنا، زمین کی تخلیق اور باقی انتظامات، پہاڑ گاڑنا، نہروں کا سارا معاملہ، زمین کو بچھانا، یہ دونوں ملا کر 4 دنوں میں ہیں، اور 7 آسمان 2 دنوں میں ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں اس کی ترتیب کیا ہے، وہ کہتے ہیں ترتیب یہ ہے کہ زمین کی تخلیق پہلے ہوئی ہے 2 دنوں میں، پھر اس کے بعد 7 آسمانوں کی تخلیق ہوئی ہے درمیان میں 2 دنوں میں، اور پھر جو زمین کے اوپر پہاڑ گاڑے گئے اور نہریں اور باقی کام کیا گیا وہ 2 دنوں میں ہے۔ یہ سیدنا ابن عباس نے تمام آیتوں کو، دیگر نصوص کو مد نظر رکھتے ہوئے پوری تفصیل بیان کی ہے۔ تو اس سے وہ جو سارا تھوڑا ٹکراؤ نظر آتا ہے، وہ سارا ٹکراؤ حل ہو جاتا ہے ایک اعتبار سے، یعنی پہلے 2 دنوں میں زمین بنی، پھر آسمان بنے درمیان میں، پھر زمین کو بچھایا گیا، تو گویا کہ پہلے بھی زمین ہے اور آخر میں بھی زمین ہے، اور آسمان درمیان میں ہے۔ تو اس میں آسمان کی تخلیق زمین کے بعد ہوئی، یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ زمین کی اصل تخلیق 2 دنوں میں شروع میں، پھر آسمان 2 دنوں میں درمیان میں، تو آسمان زمین کے بعد ہوئے، اور پھر جو زمین کو بچھایا گیا وہ آسمانوں کے بعد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر آپ مانا کریں تو سارا یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ان آیتوں سے بھی یہی سمجھ آتا ہے، تھوڑا ابہام ہے لیکن تمام آیتیں اکٹھی کریں تو پہلے زمینوں کا ذکر ہے، آسمانوں کا ذکر اس کے بعد ہے۔ یہاں آسمانوں کا ذکر آخر میں ہے ان آیات میں، یہ جو آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہیں سورہ حامیم سجدہ کی، یہاں بھی یہی انداز ہے، پہلے زمین کا ذکر ہے پھر آسمان کا ذکر ہے۔ لیکن یہ جو سورہ نازعات کی آیت تھی، آسمانوں کے بعد والارض بعد ذلک دحاہا، زمین کو آسمانوں کے بعد بچھایا، وہاں زمین کی اصل تخلیق کا ذکر نہیں کیا، وہ زمین کو بچھانے کا ذکر کیا۔ تو اس سے پتہ لگا کہ وہ جو زمین کے باقی کام ہیں وہ آسمانوں کے بعد ہوئے ہیں، تو اس سے سارے معاملے میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ تو اللہ عالم۔
تو اللہ وہ ذات ہیں جنہوں نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا، ثم استوى الى السماء، پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے، بلندی کی طرف، فسواہن سبع سماوات، اللہ نے انہیں 7 آسمان بنا دیے، وہو بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کو جاننے والے ہیں۔ جی نہیں جس کو زمین آسمان بنے اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا، فرشتوں کو نہیں پتہ، فرشتوں کو نہیں پتہ، واللہ عالم، وہ اللہ کو پتہ ہے۔ فرشتوں کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے، باقی جن تو زمین کے اندر ہی ان کو پیدا کیا گیا، انسانوں سے پہلے جن تھے تو جنوں کو زمین کے اندر ہی کیا گیا، باقی فرشتوں کا اللہ کو پتہ ہے فرشتے اللہ نے کب پیدا کیے، واللہ عالم۔ ہاں جی واللہ عالم، شاید ایسے ہی ہو کہ آسمانوں کے بعد اللہ نے فرشتوں کو بنایا ہو، تو اللہ کو بہتر پتہ ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا